تھا۔ اگر سب کے سب انسان فطرت کے دین پر پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ انسان فطرت کے دین پر پیدا ہوتا ہے، تو اصولاً تو پھر تزکیے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی تزکیہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہو کر آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے ہیں، ہمارے نفوس تزکیے کے ساتھ آتے ہیں، ہماری روحیں پاک ہوتی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان کو تربیت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ انبیاء کی بعثت کی ضرورت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالصتاً تزکیہ کے لیے آتے ہیں۔ نبوت، رسالت، ایک طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہمارے نفوس کا تزکیہ تھا۔ اور وہ کیسے کیا؟ انہوں نے ہمارے دل، ہماری روحوں کو، ہمارے اپنے آپ کو کیسے پاک کیا؟ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ دعا قبول ہوئی۔ کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے۔ اے ہمارے رب، تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بعثت کے مقاصد کو ان الفاظ میں ادا فرمایا: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت 151۔ چنانچہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہی میں سے بھیجا جو تم کو آتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور ان کے اغراض و مقاصد کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا احسان پوری امت پر، پورے روح انسانی پر یوں بتلایا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، جو آیات ہم نے تلاوت کی تھیں، تینوں ہی میں تزکیہ سے مراد تلاوت کلام پاک، تلاوت آیات کی تعلیم، کتاب و حکمت کا ذکر آیا ہے، اور تزکیہ کا ذکر آیا ہے۔ یعنی تزکیہ ان کے ذریعے ہوگا۔ خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعثت کا اصل مقصد، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا ہے کہ بعثت کا، کسی بھی نبی کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی روحوں تک پاک کر دینا ہے۔ جو پاکیزگی روحوں کو عطا ہوتی ہے، جو اندر تک پاک کرنے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت کلام پاک ہے، دانائی اور حکمت کی تعلیم ہے، اور یہ کام انبیاء ہی کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اصل اہمیت اور اس کی تکمیل کا مقصد ذہن میں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ایک پلان تیار ہوتا ہے۔ کبھی مقصد پہلے اور کبھی بعد میں حاصل ہو جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مقصد حاصل ہونے میں کتنی دیر لگی، لیکن یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہوگا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا۔ جیسے
ایک مکان کی تعمیر میں آپ ایک نقشہ تیار کرتے ہیں. اب اس مکان کے نقشہ بنانے سے بھی پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک گھر بن رہا ہے، اس گھر میں ایک فیملی رہے گی، اس گھر میں راحت ہوگی، سکون ہوگا، گھر والے ہوں گے. اب اس کا نقشہ تیار کرتے وقت یہ ساری باتیں دماغ میں ہوتی ہیں کہ اس میں جا کر رہنا ہے، اس میں بچوں کی شادیاں بھی ہوں گی، اس میں بچے بھی پیدا ہوں گے، اس میں رشتہ دار آئیں گے، اس میں خوشیاں ہوں گی، اس میں سکون ہوگا، یہ گھر ہوگا، گھر والوں سے جنت بنے گا. اب یہ نقشہ تیار ہو رہا ہے، اب یہ پلاٹ خریدا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تو لوگوں کے نفس کا تزکیہ ہی رکھا ہوتا ہے. اس نقطۂ نظر سے وہ انبیاء کو دعوت کرنے کا حکم دیتے ہیں، تبلیغ کرنے کا حکم دیتے ہیں. اسی مقصد کی خاطر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اس مقصد کے حصول کا یا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، خود تلاوت کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور انہیں سمجھانے کا کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ آیات ہمیں تلاوت کراتے ہیں، اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ان میں اللہ کا مقصد کیا ہے، ان آیات کا سیاق و سباق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ صرف یہی نہیں کہ آیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب کیا ہونا چاہیے، اسے دانائی اور حکمت کے ساتھ وہ خود بتاتے ہیں اور ہمارے اندر اپنی دانائی اور حکمت میں سے انڈیل دیتے ہیں. اور یہ سارا کچھ کرنے کا پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہمارا تزکیہ ہے. شروع میں بھی یہی مقصد پیش نظر ہوتا ہے اور تمام کوششوں کا حاصل بھی پھر یہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف احکامات ہیں کہ تزکیہ ہی وہ اصل کام ہے جس کے لیے لوگوں کو انبیاء سے رجوع کرنا چاہیے. تزکیہ ہی اصل میں ہر نبی کا فرض ہے جو وہ اپنی امتوں کو دیا کرتے ہیں، جو ان کے اندر وہ پیدا کیا کرتے ہیں. اس غرض سے ہر شخص ایک نبی کے پاس جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے، تزکیہ حاصل کرنے، اور اگر وہ یہ حاصل کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے بھی اپنا فرض پورا کیا، امتی نے بھی اپنا فرض پورا کیا. اسی معاملے میں ایک آیت بلکہ ایک پوری سورت قرآن مجید کی ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو وقت نہ دے پائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت حریص تھے کہ کوئی ان سے آ کر پوچھے تو آپ اسے پوری تفصیل بتائیں. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آپ کچھ اصحاب تو نہیں تھے اس وقت تک، وہ کفار مکہ تھے، سردار تھے، ان کو گھیرے کھڑے تھے کہ دین کی تعلیم دے رہے تھے، اور آپ کو یہ اندر یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ شاید ان کا دل کچھ موم ہو جائے. اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم چلے آئے اور آ کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات پوچھنے لگے. اب وہ کچھ پوچھنا جاننا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ موڑ کے پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ذرا اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دی کہ ان صحابی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، میں محو گفتگو ہوں، اور یہ تھوڑی دیر کو ٹل جائیں. اب وہ تو صحابی نابینا بھی تھے اور وہ جذبے سے سرشار بھی تھے، انہیں اس بات کا پتہ نہ چلا، اور اس زمانے میں ابھی مینرز سکھائے جا رہے تھے، نیا نیا اسلام آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند ایک مرتبے ٹال دیا، ان کی طرف پوری توجہ نہ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ. تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا تھا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرنے آیا ہو. عزیزان گرامی، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ انبیاء کی میراث رہی، اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا اور انہوں نے امتیوں کو عطا کیا، اور ان کا فرض بھی رہا کہ انہی کو دینا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے. اسی سے شروع کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ.
اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء بھی بھیجے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر یہ تھا تو باقیوں کا بھی یہی تھا۔ حضرت موسیٰ سے یہ بات اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، سورہ نازعات آیت 17 اور 18۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کیا تمہارے اندر کچھ رغبت ہے کہ تم تزکیہ حاصل کر سکو۔ قرآن مجید سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر شخص کی فلاح اور نجات آخرت کے لیے ایک ضروری شرط ہے، اور وہ تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ ہر انسان کی، ہر بندے کی نجات، ہر بندے کی کامیابی اور فلاح کا راز یہی اندر کی، روح کی، دل کی، نفس کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈال دیا۔ قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈال دیا۔ اسی طرح دوسری جگہ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دین میں جس قدر اہمیت تزکیہ نفس کی ہے، اتنی اہمیت کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سرگرمیاں خواہ ظاہر میں کتنی ہی مختلف پہلو رکھتی ہوں، لیکن باطن میں ان سب کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی حاصل تھا، اور وہ تھا تزکیہ نفس۔ اس کے بعد یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ تزکیہ کا اصل سرچشمہ اور اصل منبع اور مصدر اللہ کی کتاب ہے، جس کے ذریعے سے انبیاء کا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور امت کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، ہر نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کا آغاز بھی، تزکیہ کا اختتام بھی اسی کتاب یا شریعت سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہوگی یا ہوئی ہے۔ یہی نقطہ سورہ بقرہ اور یہی نقطہ سورہ جمعہ میں ہم آیات تلاوت کر کے آپ کو بتا چکے ہیں کہ تزکیہ کو تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے، جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ تزکیہ در حقیقت تلاوت ہی کے ثمرات کا نتیجہ ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ کا عمل انسانی معاشرہ کے کسی خاص گروہ تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق تمام افراد اور تمام گروہوں سے ہے، انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے۔ ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہے اور ہر شخص یہ حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی جب اس کے بغیر آخرت میں نجات حاصل نہیں کر سکتا اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس کی حیثیت دین میں چند لوگوں تک محدود نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے ہوا، پانی، سورج، روشنی سبھی کو چاہیے ہے، اسی طرح تزکیہ نفس سبھی کو چاہیے ہے۔ آخرت کی نجات سبھی کی ضرورت ہے، سبھی کی خواہش اور تمنا ہے۔ اس دین کی، دنیا کی، آخرت کی فلاح، کامیابی، سرخروئی سبھی کو چاہیے ہے۔ تو پھر یہ چند لوگوں کا ورثہ بھی نہیں ہو سکتی، میراث بھی نہیں ہو سکتی، اور چند لوگوں کے اندر محدود بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تینوں باتیں یہ اپنی جگہ ثابت ہیں اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ کے علم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہوگا، وہ اس دنیا میں مکمل طور سے آ گیا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں تھے، اور یہ کام انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا کروانا تھا۔ تو اس لیے تزکیہ کا عمل، تزکیہ کا علم دونوں مکمل طور سے اس دنیا سے متعارف ہو چکے ہیں۔ تزکیہ کا عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے مشاہدہ کرا دیا، اور علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام انسانوں میں آ چکا ہے۔ تزکیہ کی پھر اس اہمیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح شریعت کے تمام اصول کتاب اور سنت کے اندر ہیں، اسی طرح سے تزکیہ کے تمام اصول